بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا خادم غلام اکبر سنجانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حل دمان۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا پروگرام میری آواز۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان بزرگ رہنما جماعت اسلامی پروفیسر عطا محمد جعفری صاحب موجود ہیں اور توسا تحصیل کے مسائل پر آج کا تجزیہ ہوگا ہمارا۔ اپنے بزرگ رہنما سے کچھ سیکھیں گے اور کچھ پوچھیں گے۔ آج اس بات پر ہم گفتگو کریں گے اپنے بزرگ رہنما عطا محمد جعفری صاحب سے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا مختصر حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی اختیار کرو اور جو بات کو صاف سیدھی بات کہو۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ بات تذکیر کے طور پر میرے لیے بھی ضروری ہے اور پھر آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو سامعین ہیں ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ حقائق پر مشتمل ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں، اپنی گفتگو اور حاصلات میں پیش کروں، میں سنجان صاحب محترم آپ کا، آپ کے چینل اور آپ کی ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ مہربانی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس سلسلے کے ذریعے سے یہ بات ذمہ داران تک بھی پہنچ رہی ہے اور عوام الناس تک بھی پہنچ رہی ہے، یہ اویئرنیس کا بھی ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو اپنے مسائل کا احساس اور ادراک بھی ہو رہا ہے، اور وقت کے جو ذمہ دار ہیں ان تک بھی آپ کے ذریعے سے یہ بات پہنچ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے علاقے کے حوالے سے بھی خدمت ہے اور قوم کے حوالے سے بھی خدمت ہے، اور آپ آج میرے یہاں تشریف لائے اور مجھے موقع دیا، اس پہ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ مہربانی سر۔ جہاں تک توسا اس حلقہ، جس حلقے میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس کا تعلق ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور میڈیا کے لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ المیہ ہے کہ توسا شریف کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک پسماندہ رہا ہے اور اب بھی اسی پسماندگی میں مبتلا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے اور اس کا اعتراف سبھی کرتے ہیں، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسی توسا میں رہنے والے ہمارے سردار صاحبان ہوں، توسا کے رہنے والے خواجہ صاحبان ہوں، اہل توسا نے ہمیشہ ان کو بھرپور مینڈیٹ بھی دیا۔ اسی کی وجہ سے وہ اسمبلی میں بھی پہنچے، سینٹ میں بھی پہنچے، وزارت میں بھی پہنچے اور وزارت علیہ تک بھی پہنچے۔ اور اس سیشن میں بطور خاص یہ میں سمجھتا ہوں کہ توسا کے لیے، یہ صرف سردار عثمان خان بزدار کے لیے نہیں بلکہ توسا کے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک انتہائی نظر انداز شدہ علاقہ اور ایک پسماندہ علاقے سے ایک آدمی وہاں کا منتخب اور اسی حلقے کا منتخب ممبر صوبائی اسمبلی، اس وقت پنجاب کی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ نہیں ہے، پاکستان کا دل ہے بلکہ پورا پاکستان شمار کیا جاتا ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اور اب اگر اس کی وزارت علیہ کے بعد، جس کا تقریباً نصف سیشن ان کا گزر چکا ہے، 5 سال کے لیے وہ انہوں نے مینڈیٹ لے کر آئے تھے، 2.5 سال گزر چکے ہیں، اگر آج بالکل دیانتداری سے ہم دیکھیں اور اس کو بالکل پولیٹیکل پولرائزیشن ہم نہ سمجھیں، تو آج توسا پچھلے 2.5 سال کی نسبت زیادہ مسائل اور زیادہ پسماندگی کا شکار ہے۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو بالکل قومی سطح کے ہیں اور توسا بھی ان میں ظاہر شامل ہے۔ توسا کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ یہ شروع سے بھی ہمارے پاس کوئی روزگار کے زیادہ وسائل نہیں تھے، کوئی انڈسٹریل علاقہ نہیں ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے بھی زیادہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے۔ ہمارا گزر بسر ملازمت پر تھا، ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم کچھ ملازمت حاصل کر لیتے تھے۔ پاکستان پورے میں بے روزگاری مسئلہ ہے، اور یہاں کے نوجوان جن کے پاس کوئی متبادل دوسرا ذریعہ روزگار نہیں ہے، انتہائی بڑی تعداد میں بے روزگاری کا شکار ہے۔ اور جب ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک آدمی کے روزگار کی بات نہیں کر رہے ہوتے،
بلکہ اس بے روزگاری کے نتیجے میں جو معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو خاندانی اور گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں، نوجوان جس بہرا روی کا شکار ہوتے ہیں، نشے کا اور جرائم کا شکار ہوتے ہیں، ظاہر اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو میں یہ رکھوں گا، اس کے لیے اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں، اس مقابلے میں پوری طرح سے نہیں جانا چاہتا کہ وزرائے اعلیٰ یا صرف وزیر ہی اگر کسی علاقے کا بن گیا ہے تو وہ اس طرح کے کوئی پروجیکٹس بھی لاتا ہے، پھر کوئی اسپیشل کوٹا بھی منظور کراتا ہے اور اس علاقے کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے یہ بات بھی علم نشرہ ہے، ریکارڈ پر ہے۔ میں پنجاب میں جب کہیں ہم جاتے ہیں ادھر ادھر اور پورا پریس بھی یہ بات اس وقت چاہے منفی انداز میں کر رہا ہے یا مثبت انداز میں کر رہا ہے کہ یہ 2 ڈسٹرکٹ ہیں پورے پنجاب میں جہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ایک وزیر اعظم پاکستان کا آبائی ضلع میاں والی اور دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبائی ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان۔ لیکن جب حقائق کی روشنی میں ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کو شروع سے لیں یا اس حلقے کی حد سے پل کمبر سے لیں اور ترمن چونی تک آپ چلے جائیں، جو برا حال ہے اس سڑک کا، انڈس ہائی وے کا اور انڈس کا جو برا حال ہے، شاید پاکستان میں اس سے زیادہ کوئی خراب ترین سڑک ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آئے روز جو حادثات ہو رہے ہیں، جس طرح اموات ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس پہ 2.5 سال میں کوئی بھی اس پہ نہیں ہوا۔ کبھی یہ کہا جائے ہمیں کہ یہ تو مرکز کا معاملہ ہے، صوبے کا نہیں، تو مرکز میں بھی آپ موجود ہیں اور آپ وزیر اعظم پاکستان کے بااعتماد ساتھی ہیں، آپ پر وہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں ٹالا جا سکتا، اور مرکز کی نااہلیت ہے تو اس کی بھی ذمہ داری آپ کو قبول کرنی چاہیے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، پانی آج تک ہم اپنے پورے علاقے میں صاف ستھرا پانی نہیں دے سکے، بلکہ صاف ستھرا کیا، پانی بنیادی ضرورت ہے، پانی نہیں دے سکے ہم اپنے علاقے میں۔ اور آج بھی کتنے علاقے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں فنڈز جو ایلوکیٹ ہوتے ہیں ان کو، تو یہ تو قدم قدم پہ یہاں پانی کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے تھا، لیکن پانی بہت بڑے قصبوں میں، بہوا کا نام میں خاص طور پر لوں گا، تو اسی توسے کے بھی کئی علاقے ایسے ہیں، سارے قصبے ایسے ہیں کہ جہاں پانی پینے کے لیے بنیادی ضرورت ہے جو وہ بھی دستیاب نہیں ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا۔ توسا کے بیشتر دیہات، یعنی اس وقت بھی توسا کے 70% دیہات میں اور 70% سے زیادہ علاقوں میں بجلی کی بنیادی ضرورت بھی نہیں پہنچی ہے۔ بالکل صحیح۔ تعلیم کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تعلیمی حوالے سے، تو جتنے اسکول پہلے تھے کوئی اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ نہیں بنا ہے، اور یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں وہ بھی عمل کی دنیا میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت یہاں توسا میں وزیر اعظم صاحب کا یہ تو بڑا چلو خوش آئند اقدام ہے کہ انہوں نے BS کلاسز شروع کرا دی، گرلز کالج میں بھی، بوائز کالج میں بھی، لیکن ان کے لیے انہوں نے کوئی سٹاف مہیا نہیں کیا، ابھی تک سٹاف نہیں پہنچا، اور سٹاف کے بغیر تو یہ بے معنی چیز ہے، بس ایک اعلان ہے۔ اس طرح کا ضلع میں تو انہوں نے جو یونیورسٹی کا حشر کیا ہوا ہے، پھر چاکر خان ہند یونیورسٹی کے نام سے انہوں نے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا آغاز کیا ہے، وہاں ابھی تک بھی کوئی سٹاف نہیں اور باقاعدہ کلاسز نہیں ہے۔ لوگ اس وجہ سے یا ان کا داخلہ لینا اور نہ لینا برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی کیونکہ میں تعلیمی دنیا سے وابستہ رہا ہوں، میں نے ساری زندگی ایجوکیشن کی ملازمت کی ہے، خود پرنسپل رہا ہوں، پرنسپل کے طور پر ریٹائر ہوا ہوں۔ اس وقت توسا شہر کے تینوں بڑے تعلیمی ادارے، گرلز کالج توسا میں مستقل پرنسپل نہیں ہے، نہیں ہے، بوائز ہائی اسکول توسا میں مستقل ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، بوائز کالج توسا میں مستقل پرنسپل نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی سربراہ ادارہ ہی مستقل نہیں ہوگا تو پھر نیچے جو ایڈمنسٹریشن کا حال بنتا ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ لنک روڈز کچھ بنے ہیں، تھوڑے سے لنک روڈ بنے بستیوں کو دیے گئے ہیں، ہاں کچھ بستیوں کے بنے ہیں، جبکہ ضرورت تو یہ کہ ہر بستی تک ہماری ایک رابطہ سڑک ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اتنے ناقص بنے ہیں کہ ان کو بنے ابھی 6 مہینے نہیں، خود
اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے, آپ بھی اس کی یقیناً تائید کریں گے, تو وہ اس میں لنک روڈ جو ہے وہ بھی ٹوٹنا پھوٹنا, اس کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. ایک بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں جہاں کے سیاستدان بھی, خود وزیر اعلیٰ صاحب بھی, کہ ہم نے 22 پل سے ہیرو بورڈ تک ایک سڑک بنائی ہے. آپ شاید اس سڑک پہ گئے ہوں, آپ نے دیکھا ہو, میں تو خود کیونکہ عوامی آدمی ہوں, کارکن ہوں, سڑک پہ آنا جانا رہتا ہے. وہ سڑک درمیان میں جب تک یہ لنگاہ کے ساتھ یہ پل نہیں بناتے, وہ سڑک عملاً کوئی فائدہ نہیں دے, کسی کو نہیں فائدہ دے رہی ہے. اس سے ٹریفک جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں گزر سکتی ہے. اب آ جائیں آپ صحت کی طرف. اس میں بڑے بڑے نام, بڑے بڑے تختیاں کہ جی یہ پروجیکٹ بھی شروع ہو رہا ہے, اور اس کا معائنہ بھی ہو رہا ہے, عمارات, بلڈنگز بڑھ رہی ہیں ٹی ایچ کے اسپتال کی. لیکن اب بھی کیفیت یہ ہے کہ وہاں اگر معمولی سا کوئی مریض بھی جاتا ہے تو وہ خود یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو اس کا انتظام نہیں ہے, اور فوراً وہ ریفر کرتے ہیں نشتر چلے جائیں, جی آپ ڈی جی خان چلے جائیں. اگر معمولی سا فریکچر بھی کہیں ہوا ہے, کوئی زخمی ہو گیا ہے, تو یہ تو وہ چند بڑے بڑے مسائل ہیں. تھانوں کا کلچر ابھی تک نہیں بدلا. اسی طرح بالکل لوگ جو ہے نا اسی طرح مسائل کا شکار ہیں جو آج سے پہلے تھے. جبکہ تحریک انصاف کے معاملے میں کہتا ہوں, یہ مجھے ایک تو چلے جی پاکستان میں ہر پارٹی نے اسی طرح کا سلوک کیا جس طرح کا یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا بحران پیدا کر کے جا رہے ہیں. نوجوانوں کو انہوں نے بڑا اٹریکٹ کیا, نوجوانوں کو تبدیلی کے نام پر انہوں نے اپنے گرد اکٹھا کیا, اور آج جب یہ بھی ناکام ہو کر چلے جائیں گے, یہ تو اپنے گھروں میں چلے جائیں گے, یا یہ آنے والی کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, یہ پھر اسمبلی میں پہنچ جائیں گے, لیکن نوجوانوں کے لیے تبدیلی کا یہ خواب جو ہے یہ ایک ڈرامہ خواب بن جائے گا, اور ان کا اعتماد پاکستان کے اس نظام سے اٹھ جائے گا. اس لیے جیسے 70 سال سے ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی جو اقتدار میں آتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. دیکھیں جی, پاکستانی سیاست کا یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے. میں یہ لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ بس ایسے لیبل ہیں. میں اکثر پبلک میٹنگز میں بھی یہی بات کہتا ہوں, میڈیا سے, ہمارا کوئی پارٹی نہیں ہے. ایک گروپ ہے چند خاندانوں کا, انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ووٹ بینک بنایا ہوا ہے, کہیں علاقے کے نام پر, کہیں برادری کے نام پر, کہیں پیری مریدی کے نام پر, کہیں سرمایہ اور پیسے کی بنیاد پر, کہیں دھن اور دھونس کی بنیاد پر. اور وہی چند لوگ ہیں جو بالکل بدل کر پارٹیاں آ جاتے ہیں, اور وہی ہمیشہ موجود رہتے ہیں. آپ پچھلا بالکل یہ اس وقت کی تحریک انصاف کو دیکھ لیں, اس سے پہلے پیپلز نیون لیگ کو دیکھ لیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, تو یہ سارے وہی لوگ ہیں. آپ اپنے ایم این اے کو دیکھیں جی, وہی ایم این اے ہر پارٹی میں وہی موجود ہے. اور سردار صاحب جس طریقے سے آئے تحریک انصاف میں, چلیں جی ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ کوئی بڑا عزم لے کر آئے تھے کہ چلیں جی ہم اس تحریک انصاف کے ذریعے سے کوئی تبدیلی لا سکیں گے, تو انہوں نے بھی تو عملاً تو کوئی کام نہیں کیا. نہیں, عملاً تو پروفیسر صاحب ایک کام کیا ہے انہوں نے کھلی کچہریاں لگا دی ہیں, جہاں جن کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا وہ نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ یہاں کھلی کچہری ہوئی تھی. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے میں نے کل دیکھا ہے, کل ایک کھلی کچہری حنیف پتافی آئے ہوئے تھے, مشیر صحت, کھلی کچہری چل رہی تھی, تمام ملازمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یا وہ بلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے مہمان جو ان کے خاص تھے. وہاں فریادی تو کوئی نہیں تھا, وہاں فریاد سننے والے موجود تھے, لیکن سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سرجان سے میں عرض کرتا ہوں, میں آپ اسے خوش قسمتی کہیں میری یا بد قسمتی کہیں, میں سرکاری ملازم رہا ہوں 35 سال تک. میں اس سے زیادہ سمجھتا ہوں یہ کھلی کچہریوں کا ناٹک کس طرح رچایا جاتا ہے. جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور جو عوام جاتے ہیں داد رسی کے لیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ مینیجڈ ہوتی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ملازمین سول کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تعریف اور خوشامد کرنے والے موجود ہوتے ہیں, آہا اور واہ واہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بدقسمتی سے
کوئی ایسا آدمی پہنچ بھی جائے جو واقعی جینون جس کا مسئلہ ہو اور وہ ڈی سی صاحب کے سامنے، کمشنر صاحب کے سامنے، وزیر صاحب کے سامنے مسئلہ رکھ بھی لے، تو وہی جو ریڈ ٹیپ جسے ہم کہتے ہیں کہ پٹواری نے میرے زمین کے کاغذات غلط بنائے، میری زمین آپ کے نام کر دی، درخواست وزیر اعلیٰ سے مارک ہو کر آئے گی چیف سیکرٹری کے پاس، چیف سیکرٹری بھیجے گا کمشنر کے پاس، کمشنر بھیجے گا ڈی سی کے پاس، ڈی سی بھیجے گا اے سی کے پاس، اے سی بھیجے گا تحصیلدار کے پاس، وہ آئے گی قانون گو کے پاس، پھر اسی پٹواری کے پاس آ جائے گی، ہاں بھائی، اور پھر پٹواری لکھ دے گا کہ درخواست جھوٹی ہے اور واپس ارسال کی جا رہی ہے، اور سب اس پہ لکھتے جائیں گے رپورٹ پٹواری جو ہے وہ مفصل ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کہیں گے جی ہم نے تو تحقیقات کرا لی۔ یہ تو نہیں بھئی، اگر پٹواری کے خلاف درخواست ہے تو کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جانی چاہیے۔ قدرت اللہ شہاب ہمارے یہاں بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ رہے ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، وہ ادیب بھی تھے اور وہ صوفی منشات بھی تھے، تصوف کی دنیا میں بھی ان کا بڑا مقام ہے، اور حکومتوں، بڑی بڑی حکومتوں میں وہ رہے ہیں، ایوب خان کے ساتھ رہے ہیں، ان سے پہلے رہے ہیں، بعد میں رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر بھی ان کا، جہاں کہیں انقلاب ہوتا ہے اس کے پیچھے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے، تو شہاب نام ان کی ایک آٹوبایوگرافی ہے لکھی ہے، تو انہوں نے کہا جی اسی طرح ہوتا ہے، بس رپورٹ پٹواری مفصل ہے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ تک چلی جاتی ہے، تین نسلوں پر چلی جاتی ہے کہ ایک کوئی کیس بھی کرے تو وہ تین نسلوں پر چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک عدلیہ کے نظام کی طرف آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں شاید اگر اس علاقے کے حوالے سے ہوں تو پھر قومی سطح کے بھی ہیں، ان کے متعلق سوچنے کی بھی ہے، جس طرح کا ہمارا عدالتی نظام ہے، جس طریقے سے ایک لمبی چلتی ہے، اور یہ چیزیں تو اب ریکارڈ پر آ رہی ہیں کہ جناب چھوٹے چھوٹے جرم میں، معمولی جرم میں 19 سال لوگ قید رہے ہیں، پھر جہاں کہ انہیں رہائی ملی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں درست کرنے کے لیے، وہ عوام کے مسائل ہوں، وہ ہمارے شعبہ جات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو، وہ یوٹینسلز ضروریات ہیں جو ان کے معاملہ ہو، اس کے لیے ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو ایسے لوگ لے آئیں جو واقعی قوم کا درد دل رکھتے ہوں، جو خدا خوفی رکھتے ہوں، پوری دیانتداری کے ساتھ یہ مسائل حل کر سکیں۔ پروفیسر صاحب، یہاں ایک المیہ اور بھی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ الیکشن کے دوران جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ورک کرتے ہیں، جو ایم این اے ایم پی اے کے قریبی دوست بنے ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد وہ نظر نہیں آتے، وہ ہمیشہ دیکھے گئے ہیں جو نمائندے بن جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن کے دوران ان کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر آگے وہی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ مضبوط ٹیم بن جاتے ہیں، ان کی آگے سب کام وہی کرواتے ہیں۔ کلین اور گرین تونسے کا ویژن، یہ اسکر لنگرا کہہ رہے تھے کہ میں کوارڈینیٹر بن کے آیا ہوں پی پی 286 کا، میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے کہ کلین اور گرین جو تونسے کو میں نے بنانا ہے، لیکن کلمہ چوک تو بنا ہوا ہے، لیکن شہر کا تو آپ نے وزٹ کیا ہے پروفیسر صاحب، وہاں کی روشنی آپ؟ اصغر لنگرا صاحب ہمارے لیے بڑا محترم ہے جی، قانون کی دنیا میں ایک محترم نام ہے، وہ بار ایسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں جی، ایک پریکٹائزنگ لائر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوآرڈینیٹر کا عہدہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی۔ کوآرڈینیٹر کا معنی ہوتا ہے رابطہ کرنے والا جی، بس رابطہ ان کا وزیر اعلیٰ سے ہے اور ادھر نیچے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہے جی، باقی وہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرین اینڈ کلین توسا بنانا ہے، کلین اینڈ گرین پاکستان بنانا ہے، روزانہ پوسٹیں لگتی ہیں ان کی جی ہاں۔ اچھا جی، آپ اس وقت توسے کی کسی گلی میں جی، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، کسی گلی میں چلے، مین روڈ پہ بھی چلے جائیں جی، تو نہ کہیں آپ کو صفائی نظر آئے گی، نہ کہیں آپ کو گرینری نظر آئے گی۔ یہ جو انہوں نے اسٹریٹ لائٹس کا انتظام کیا تھا وہ جتنی چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں اس حکومت نے شروع کی ہیں، ظاہر توسے میں بھی شروع ہے، اور اس کا وہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، لنگر خانہ پڑ رہا ہے، اس لنگر خانے کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت بڑا پروجیکٹ وہ لگتا ہے، جس طرح کو بہت بڑے ادارے کی کوئی
بلڈنگ بن رہی ہو، جی جی بھائی اس قوم کو بھوک سے بھیک سے نجات دلائیں، جی اس کو اس بھکاری پن کا عادی نہ کریں۔ جی اس لنگر خانے کو آپ کتنا دن چلائیں گے؟ کون چلائے گا؟ کہاں سے وسائل آئیں گے؟ جی یہ بلڈنگ چند دنوں کے بعد یا تو کسی کے قبضے میں ہوگی جی یا بھوت بنگلہ بن کر یہ اسی طرح کھڑی رہے گی۔ کہیں کوئی ایک پارک توسے کا جی ہم چیختے رہے ہیں عرصہ دراز سے، جی اور آج بھی ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فوجی پڑاؤ تھا جی یہ ایک ایسی خوبصورت جگہ پہ تھا جی کہ یہاں ایک بہترین پارک بننا چاہیے تھا۔ ہم نے ہر حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، جی لیکن کسی نے اس کو نہیں سنا۔ ایم این ایز یا ایم پی ایز ہمارے جی اگر صدقے دل کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرتے تو ملٹری سے یہ سول حکومت کو ٹرانسفر ہو سکتا تھا۔ جی میرے پاس میلسی کی اس طرح کی ایک مثال میرے سامنے موجود ہے جی کہ ایک فوجی گراؤنڈ جو فوج کی ملکیت تھا وہ سول حکومت کو ٹرانسفر ہوا، اور بے شک اگر اسے کمرشل بھی وہ کرانا چاہتے تھے تو اس کے چاروں طرف وہ مارکیٹ بنا دیتے جی اور اندر ایک پارک بنا دیتے، گرینری کہیں توسے میں ایک پارک جی اس وقت تک۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ بوائز کالج کے ساتھ ایک پارک انہوں نے شروع کیا ہے، وہ بھی ابھی اللہ کرے ان کے دور حکومت میں مکمل ہو جائے۔ جی تحصیل ہیڈ کوارٹر جہاں کوئی ایک کام کا پارک موجود نہ ہو، جی خواتین اور بچوں کے لیے تو دور کی بات ہے، مردوں کے لیے موجود نہ ہو۔ جی صبح کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں مجھ سمیت، جی لیکن وہ اس خوف سے کہ مزید ہم دھول اور مٹی چاٹ کے واپس آ جائیں گے وہ سیر کے لیے نہیں نکلتے۔ اس لیے چلو زبانی باتیں ہیں نا جی، نہ توسا گرین ہوا ہے نہ توسا کلین ہوا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ غلیظ ہوا ہے اور پہلے سے زیادہ اس کا ماحول آلودہ ہوا ہے۔ جی کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ رود کوئی کا پانی گزرتا ہے جسے ہم سنگڑ کہتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ لوگ ہمارے پارک تو نہیں تھے، لوگ ہمارے جاتے تھے صبح واک وغیرہ کرتے تھے، وہاں جو گندا پانی انہوں نے نکاسی کا چھوڑا ہوا ہے پورے اس ایریا کو خراب کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ بھی اسی طرح چلو پارک نہیں بنا سکتے آپ، اس سے تو روک کر کسی اور جگہ پہ ڈال سکتے ہیں۔ سیوریج کا کوئی پمپ بناتے، سیوریج کا پانی کسی تالاب میں ڈالتے جی تو وہ اب جو رود سنگڑ کا تل ہے نا جی، وہ بھی اب بالکل اس قابل نہیں رہا کہ وہاں آدمی جا سکے، اتنی بدبو ہوتی ہے وہاں۔ ایک تو گندگی سارا انہوں نے اسے ڈمپ کر دیا وہاں، اور پھر یہ گندا پانی جس طرح فرما رہے ہیں سارے شہر کا جو اس طرف جا رہا ہے تو اس نے مزید جو ہے نا ماحول کو بدبودار کر دیا ہے۔ اچھا ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو پروفیسر صاحب، یہ سامنے پارک بن رہی ہے کمال پارک، اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے، لیکن پل کے نیچے اوپر لکھا ہوا ہے آئی لو یو توسا، نیچے گٹر کا پانی جا رہا ہے۔ گٹر کی بدبو اتنی ہے کہ پتہ نہیں کہ پارک میں لوگ کیسے ٹھہریں گے، پارک میں کیسے جائیں گے۔ آپ ساری باتیں جو ہے نا بالکل عوام کے دل کی اور میرے دل کی کہہ رہے ہیں، اور خود ہی جب ایک بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے میں مجھے اس پہ مزید کیا کمنٹ کرنا ہے۔ یہ کمال پارک پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ دل کی ویرانی رہی اور کتنی مرتبہ یہ بنا اور کتنی مرتبہ آپ دیکھیں گے نا جی ایسے منصوبے، یہ اس طرح اب کمال پارک کی جو لوکیشن ہے یا اس کے ساتھ انہوں نے جو بنانا شروع کیا ہے، اور جو یہ گٹر اور مین ہول سارے وہاں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ وہاں کوئی آدمی جا سکتا ہے؟ پہلے تو 4 کلومیٹر فاصلہ کرے، 4 کلومیٹر فاصلہ کر کے وہاں جائے، اور وہاں بھی سوائے مٹی کے اسے کچھ نہ ملے تو لوکیشن بھی دیکھنی چاہیے تھی۔ محض اپنے فنڈز کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے، فنڈ ایبزارب کرنے کے لیے کہ بس ٹھیک ہے جی اتنے فنڈ لگ گئے، اور اتنے یہ جو اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں نا جی، یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جو کرپٹ نظام ہے وہ اس طرح کے منصوبوں کے جو آپ ٹف ٹائل لگا لیں، آپ گلی پکی کرا لیں، آپ نالی بنوا لیں، بس اسی پہ، کیونکہ یہ 2 مہینے بعد کسی نے اس کو چیک ہی نہیں کرنا۔ ضرورت یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا المیہ یہ ہے کہ جی میں پچھلے سیاستدانوں کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے بھی یہ کیا، اس وقت بھی ہم کھڑے ہو کر یہ بات کہتے رہتے ہیں۔ میگا پروجیکٹ آ گیا جی توسے کے لیے، میگا پروجیکٹ آ گیا، میگا پروجیکٹ، ہاں جی جب ہم ان سے پوچھا کون سا میگا، وہ 3 ٹیوب ویل آ گئے ہیں جی توسا کے لیے، پانی کے 3 ٹیوب ویل میگا پروجیکٹ۔ اللہ کے بندے، میگا پروجیکٹ وہ ہوتا ہے جس سے علاقے کی بالکل قسمت بدل جائے۔ سٹیل مل آف پاکستان میگا پروجیکٹ ہے، او جی ڈی سی میگا پروجیکٹ ہے۔ آپ اس طرح کی کوئی انڈسٹری لگا رہے ہیں
اس طرح کا کوئی کارخانہ لگا رہے ہیں, اس طرح کا کوئی بڑا منصوبہ شروع کر رہے ہیں, علاقے کے لوگوں کو روزگار ملے, علاقے کے لوگوں کی زندگی زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو, تو یہ میگا پروجیکٹ ہوتا ہے. اور میں اگر یہ بالکل میں سردار صاحب کی خدمت میں یہ کہوں گا, اور وہ اسے ایک بڑے بھائی اور اپنے بزرگ کی بات سمجھ کر برداشت بھی کریں اور ذرا اس کی طرف توجہ بھی دیں. یہ جو پرانا نیشنل بینک ہے, اس کی ایک گلی پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم سردار عثمان خان بزدار کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری گلی کو ٹف ٹائل لگوا دی. سردار صاحب خوف خدا کرے, آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اب گلیوں کی ٹف ٹائل پہ اگر آپ کی تختیاں لگے گی تو آپ خود ہی اپنا سوچ لیں کہ آپ کس حد تک نیچے آ گئے ہیں. آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. یہ ایک کونسلر کا کام تھا. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی سردار صاحب, ہم آپ کا مقام مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ بڑا منصوبہ لے ہیں, لیکن آپ کے جو حامی جنہوں نے آپ کی خوشامد کے لیے یہ پلیٹیں لگا رکھی ہیں, وہ آپ کو ٹف ٹائل گلی کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند مقام دیا, وہ آپ کو ادھر نیچے کھینچ رہے ہیں. جی مزید آپ پروفیسر صاحب, آخری پیغام اگر کوئی رائے آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو پھر دینا چاہیں. جی, میں وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا. ظاہر ہے میں ایک ایسا غریب کارکن ہوں جماعت اسلامی پاکستان کا, جنہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا. ہمیں تو اس وقت بھی یہ تھا حالات کا اندازہ کہ جی اگر یہ بن گئے تو یہ کوئی نہیں بدترین صورتحال. انہیں کم از کم اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے, اور شاید اس کے بعد کبھی انہیں زیادہ بلند مقام نہ مل سکے. خواجہ شیراز صاحب وزارت پہ پہنچے مشرف دور میں, آپ کو یاد ہوگا, تو ایک پروگرام میں بالکل وہ موجود تھے. یہ بات میں نے ان سے بھی کہی تھی. میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کے اس خاندان میں پہلی دفعہ وزارت آئی ہے, اس کے بعد شاید آئے یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس کو آپ استعمال کریں, اس علاقے کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی. خیر وقت گزر گیا, انہوں نے کیا یا نہیں کیا بخوبی جانتے ہیں. تو سردار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, اور شاید ہی پھر زندگی کبھی انہیں اتنا بڑا موقع دے کہ وہ شہباز شریف پہ اس وقت جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں وہ جناب والا لاہور کی وجہ سے بن رہے ہیں. انہوں نے میٹرو دے دی, اور انہوں نے لاہور کو بہت کچھ دیا, پیرس بنا دیا, لاہور کو انہوں نے بہت کچھ دیا. لاہور کے لوگوں کو انہوں نے روزگار دیے, سارے پروجیکٹس انہوں نے لاہور کے لیے دیے. تو آپ بھی اسی طرح کو تھوڑا سا آپ کے جو خصوصی اختیارات بھی ہیں, ایک بات تو میں یہ کروں گا کہ آپ اس کے لیے سوچیں اور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اقتدار بڑی آنے جانی چیز ہے. 4-5 سال گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. بہت بڑے مضبوط صاحب اقتدار بھی گئے, اگر کوئی اچھا کام کر گیا تو آج لوگوں کو یاد ہے, نہیں تو لوگ اچھے نام سے یاد بھی نہیں کرتے. اگر واقعتاً فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں اور جسے میڈیا کا شور نہیں ہے, تو پھر آپ کو کوئی ایسا چیک رکھنا چاہیے کہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں. عوام کے مسائل تو اسی طرح موجود ہیں, پبلک تو اسی طرح پریشان ہے, اور چند لوگ اگر ان سے مستفید ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بدنامی اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ اقتدار کے بعد پھر شاید آپ کو اس سلسلے میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے, جس طرح آپ سے پہلے والے لوگ آج کر رہے ہیں. تو آپ مہربانی فرمائیں, ایک تو کوئی اسپیشل کوئی گرانٹ اور اسپیشل منصوبہ توسیع کے لیے لے آئیں, اور کم از کم اس حلقے کا تو حق بنتا ہے نا جس کی بنیاد پر آپ وزارت اعلیٰ پر پہنچے, اور پھر آپ ان کی دیانتداری کے ساتھ استعمال کرنے کو بھی شور کریں. ناظرین, یہ آج کے مہمان ہمارے ساتھ تھے پروفیسر عطا محمد جعفری صاحب. ناظرین, آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگر ہماری اس گفتگو میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. ہمارا محسن ہے, وہ اس شہر توسہ شریف کی پہچان ہے, لیکن جو کام ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہے. جو ٹیم انہیں تصویریں کھینچ کر دکھا رہی ہے یا پہنچا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. کبھی اگر توسہ تحصیل میں آنا ہو وزیر اعلیٰ صاحب, محسن توسہ, سردار صاحب, گزارش ہے آپ سے کہ ان مکینوں کا حال بھی دیکھیں. جو گلیوں میں کچرا ہے, گٹر اگل رہے ہیں, پینے کا یہاں صاف پانی نہیں ہے. صرف یہ تصویریں کھینچی ہوئی ہیں کلمہ چوک کی,
آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کلین اور گرین شہر ہم نے بنا دیا. دوستو اجازت چاہتے ہیں، اگر یہ ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے مہمان کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. پاکستان.